حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی تعارف سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے آل رسول ہیں۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین یعنی والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے سید ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سن 537 سن ہجری بمطابق 1142 عیسوی کو سجستان کے علاقے سنجر میں ہوئی، اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ سنجری لگتا ہے کہ آپ اس علاقے میں پیدا ہوئے، یعنی آپ ہندوستان کے ہی ایک علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ویسے تو کئی القابات ہیں، لیکن عموماً آپ کا جب ذکر خیر کیا جاتا ہے تو علماء کرام آپ کے لیے خواجہ غریب نواز کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہند کے اولیاء کے گویا کے بادشاہ ہیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے القابات میں ایک لقب وارث النبی ہے اور ایک لقب عطائے رسول ہے۔ اتنے خوبصورت القابات سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نوجوانی کی عمر ہی سے علم دین حاصل کرنا شروع کیا اور تقریباً جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 15 سال تھی تو آپ نے باقاعدہ علم دین کی طرف رخ کیا اور اپنے دور کے کئی بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے ذان و تلمس طے کیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین کے حصول اور علم دین کی اشاعت کے لیے مختلف علاقوں کا سفر بھی فرمایا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ نے بغداد، شام، کرمان اور اس کے علاوہ کئی اور علاقوں کی طرف سفر کیا، اور اس وقت کے جو علماء تھے اور صوفیاء اور اولیاء تھے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے ہی اکتساب فیض کیا، اور بالخصوص حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی خصوصی فیض نصیب ہوا ہے، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 6 صدی کے بزرگ ہیں اور حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی 6 صدی کے بزرگ ہیں۔ تو چونکہ یہ ہم زمانہ تھے، ہم عصر تھے، اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں دیگر علماء، صوفیاء اور اولیاء سے ملاقات کا شرف پایا، وہیں پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ غوثیت میں بھی حاضری دی ہے، اور تقریباً 4-5 مہینے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت بابرکت میں گزارے۔ تو یوں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو جہاں دیگر اولیاء اور علماء کا فیضان ملا، وہیں پر حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خصوصی برکات بھی حاصل ہوئیں۔ لیکن سلسلہ طریقت کے اعتبار سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کا نام حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہند میں موجود ہونا ایک بہت بڑی برکت کی بات ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وجود مسعود کی برکت سے کئی بے عمل مسلمانوں کو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت ملی، یعنی نیک بننے کی، شریعت کا پابند بننے کی سعادت ملی، اور متعدد غیر مسلموں کو اسلام لانے، مسلمان ہونے کی سعادت ملی۔ رب تبارک و تعالی نے آپ کی ذات اقدس میں ایسی برکت رکھی تھی کہ جو بھی آپ سے منسلک ہوتا، آپ کی باتیں سنتا، آپ کے ملفوظات سنتا، تو اس کے دل میں وہ باتیں گھر کرتی چلی جاتی اور دین اسلام کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے طریقت کے فیضان کو بھی ہند کی سرزمین پر عام فرمایا، اور بالخصوص سلسلہ چشتیہ کا جو فیضان ہے یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات سے گویا کہ عام ہوا۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہی کے طفیل ہند میں سلسلہ چشتیہ کا آغاز ہوا، پھر آپ کے جو خلفاء اور تلامذہ تھے ان کے ذریعے علم دین کا اور راہ سلوک کی اس خوبصورت راہ کا گویا کہ سلسلہ مزید آگے بڑھتا رہا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں خود علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھایا
اور علم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اسفار فرمائے، وہیں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں اور اپنے خلفاء کو بھی تیار کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں بھی بڑے بڑے اولیاء کا نام آتا ہے، جن کے ذریعے پھر سلسلہ چشتیہ کا یہ فیضان آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک خلیفہ جو دہلی میں تھے، ان کا نام حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کے ایک خلیفہ ناگور سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا نام قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یعنی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بذات خود بھی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور دین اسلام اور مسلمانوں کو نفع پہنچانے والے تھے، اور آپ کے خلفاء میں بھی بڑے بڑے اولیاء گزرے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گویا کہ اپنے تلامذہ اور اپنے خلفاء کی ایک فوج تیار کی، جنہوں نے شریعت اور طریقت کے فیضان کو ہند کی سرزمین پر عام کرنے کے لیے شب و روز اپنی خدمات سر انجام دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ برکت پہنچانے کا، فیضان کو عام کرنے کا سلسلہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے خلفاء ہی تک محدود نہ رہا، بلکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کے شاہکار مزید آگے علم و روحانیت کے شاہکار پیدا کرتے رہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء بھی بڑے بڑے اولیاء میں شمار ہوتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء بھی بڑے مقام و مرتبے والے ہیں۔ چنانچہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں اگر نام دیکھا جائے تو ایک خوبصورت نام حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی آتا ہے، جنہوں نے پاک پتن کی سرزمین کو اپنی برکتوں سے نوازا۔ اسی طرح شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہانسی میں موجود تھے، انہوں نے بھی علم کی، شریعت کی اور طریقت کی راہوں کو لوگوں کے سامنے واضح فرمایا اور علم دین کی خوشبوؤں سے مسلمانوں کے مشام جاں کو معطر کیا۔ اسی طرح حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے دہلی کو اپنا مرکز بنایا، یہ بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلفاء سے فیض یافتہ تھے۔ یعنی یوں دیکھا جائے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، یہ بات واقعتاً درست ہے۔ آپ کا یہ لقب بطور مبالغہ نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ہند کی سرزمین پر بڑے بڑے اولیاء نے جو راہ سلوک کو طے کیا اور رب تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص کو پانے کے لیے کوششیں کی اور ایک مقام و مرتبہ حاصل کیا، تو ان کی تربیت میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی آتا ہے۔